अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। फ़ोटोशॉप की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से मुराद क्या हो सकता है, आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग, कोई लेयर हो सकती है, कोई आपके पास आप आगे चल के एडजस्टमेंट्स करेंगे, कोई एडजस्टमेंट लेयर हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई ब्रश की चीज़ हो सकती है। तो कुछ भी आप फ़ोटोशॉप के अंदर अगर सेट करते हैं और उसको आप मॉडिफ़ाई करते हैं, उसकी शेप को मॉडिफ़ाई करते हैं, जैसा कि आप उसको रीसाइज़ करते हैं, आप उसको मूव करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, इसके अलावा आप स्क्यू करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, पर्सपेक्टिव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप फ़ोटोशॉप के अंदर करोगे तो इसी अमल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ़ोटोशॉप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप जाओगे एडिट के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, और दूसरा हमारे पास है ट्रांसफॉर्म। अगर आप इस टूल के ऊपर आओगे ना, या इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो उस केस में भी आपके पास यही ऑप्शन आएंगे। कैसे, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद जाते हैं हम दोबारा एडिट में, और यहाँ पे हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हमारे पास है स्केल, रोटेट, स्क्यू, रैप, बाकी आप चीज़ें आप देख लें। अब मैं यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म या सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। अब आप देखें, अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो हमारे पास वही चीज़ें आ गई। अब आप स्केल के ऊपर जब क्लिक करोगे तो इसका मतलब है कि अब हम इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जाओ, आप इसका जो स्केल है वो आप बढ़ा सकते हो। इसी तरह इसके अंदर है रोटेट। अब हम रोटेट कर सकते हैं, हमारे पास ये बेंड एरो आ गया, तो इसकी मदद से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, अब हमारे पास आ गया स्क्यू। स्क्यू क्या होता है कि आप जिस तरह दीवार के अंदर कोई कील ठोंक देते हैं और उसके बाद आप नीचे से पेपर को दाएं बाएं मूव करते हैं, तो सेम इसी तरह ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इसको स्क्यू करूँगा तो आप देखें कि ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास स्टिल अपनी जगह पे मौजूद है। अगर मैं कंट्रोल जी करूं और मैं इसको करूंगा तो ये वाली जो आपका पार्ट है ये स्टिल अपनी जगह पे मौजूद है, तो इसी को बोलते हैं स्क्यू। तो अगर आपने अपने टेक्स्ट को या अपनी शेप को कुछ इस तरह करके दिखाना हो, या आप उसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी लुक चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्क्यू का यूज़ करोगे। तो बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं यूज़ करने में, वो जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे या जब आप अपने डिज़ाइंस के अंदर आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगी कि कहाँ पे आपने किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी में अगर आप नीचे आते हैं तो हमारे पास आ गया रोटेट 180 डिग्री आ रहा है, तो क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये उल्टा हो गया। इसी तरह अगर हम इसको करना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। और फ्लिप करना चाह रहे हैं तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, तो आप इसको फ्रेश को उल्टा करना चाह रहे हैं, मतलब एफ़ को इधर और बाकी अल्फाज को इधर लेके आना चाह रहे हैं, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये हमारे पास उल्टा हो गया। इसी तरह फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये ऐसे हो गया। सेम चीज़ आप इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। देखो अभी हमारे पास इतने ऑप्शन थे, यहाँ पे हमारे पास एक वार्प भी है, तो वार्प के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो अब हमारे पास यहाँ पे वार्प से रिलेटेड ऑप्शन आ गए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो, अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो गया। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, अब ये ऐसे है, तो यहाँ से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो कि आपको कितना बेंड चाहिए, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं बेंड। इसी तरह आप हाइट वगैरह को बढ़ा सकते हो, आप विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो आप सिंपल यहाँ पे आर को यूज़ करोगे ना, तो बाकी ये जो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये सारे इसी आर की मदद से बनाए गए हैं। तो आप डायरेक्ट ये जो हमारे पास प्रीसेट हैं, आप प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हो, या अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ, तो हमारे पास टेक्स्ट हमारा वैसे का वैसे ही हो गया। अभी हम टेक्स्ट के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल टी। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कुछ और आ गए। क्या आ गया, पर्सपेक्टिव एक इनेबल हो गया, दूसरा हमारे पास डिस्टॉर्ट एक्टिव हो गया। अगर आप नीचे आए तो हमारे पास वो जो रोटेशन वाले ऑप्शन थे वो भी ये यहाँ पे आ गए, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल वैसे का वैसा ही है। तो अगर मुझे फ्लिप करना है तो अब देखिए कि हमारे पास ये जो ऑरेंज है ये इस तरफ आ गया, जबकि जो बाकी हमारे पास ये स्ट्रॉबेरी वगैरह थी वो इस तरफ आ गया। तो
اب اگر میں ڈن کر دوں گا تو یہ یہیں پہ اوکے ہو جائے گا، ڈن ہو جائے گا. اگر میں کنٹرول Z کروں گا تو واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا. باقی چیزیں یہاں پہ اور بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں آگے. اب میں یہاں پہ ایک امیج اوپن کرتا ہوں. فائل میں جاتے ہیں، اوپن. سب سے پہلے آپ اس کو ڈن کر دیں. تو میں نے اس کو کیا یہاں پہ ڈن. اب میں جاتا ہوں فائل میں، اوپن، اور یہاں سے آپ کسی امیج کو اوپن کر لو. تو یہاں پہ ٹرانسفارمیشن اور یہاں پہ کیفے، میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں. کیفے ہمارے پاس آ گیا. تو یہاں سے میں اس کی ایک کاپی بنا لیتا ہوں تمام چیزوں کی. یہ ابھی آپ اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں کہ یہ میں نے کیسے بنائی، یہ سب کچھ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اور اس کو پکڑ کے میں یہاں پہ ڈریگ کر لیتا ہوں. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ کسی بھی جگہ سے امیج کو ڈریگ کر کے بھی لے کے آ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ آئے. اچھا، اب مجھے اس کو اس جگہ پہ پلیس کرنا ہے. تو اس جگہ پہ پلیس کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کرو، کنٹرول T کرو، کنٹرول T. اب ہم یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں جی ڈسٹورٹ. اور ڈسٹورٹ میں آپ اس کے پوائنٹس کو پکڑ کے اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پہ رکھ سکتے ہو. تو ڈسٹورٹ کیا. اب میں نے اس کو پکڑا، پھر میں نے اس کو پکڑا. اب ہمارے پاس یہ کچھ یہاں پہ دیوار کے اوپر آ گیا. زوم کرتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ دوبارہ سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ایسے ہو گیا. اسی طرح یہاں پہ ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں. اس کو یہاں پہ رکھا اور واپس اس کو بھی یہاں پہ آپ سیٹ کر دیں. ڈسٹورٹ ہو گیا. ڈن کرو. اب ہمارے پاس یہ اسی طرح سے یہاں پہ پلیس ہو گیا. تو آپ ڈسٹورٹ کا اس طرح سے یوز کر سکتے ہو. پھر ہمارے پاس ایک ہے پرسپیکٹیو. تو میں یہاں پہ دوسرے امیج کو اوپن کرتا ہوں. اوپن. یہ ہمارے پاس روڈ ہے، اوپن کیا. اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے. تو اسی ٹیکسٹ کو ہم لے جاتے ہیں. چلیں، ہم نے اس ٹیکسٹ کو پکڑا اور یہاں پہ ڈریگ کر لی اس لیئر کے اوپر. اچھا، یہ ہمارے پاس وہی آ گیا. تو ہم ٹیکسٹ کو لے کے آئیں گے. تو ہم نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا اور اب اس کو میں یہاں پہ ڈریگ کرتا ہوں. اچھا، ایک منٹ ذرا میں آٹو سلیکٹ کو ختم کرتا ہوں. اور اب یہ پرابلم ہوتی ہے، تو یہ آپ نے ساری چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں. تو اب میں نے یہاں پہ آٹو سلیکٹ کو بند کر دیا. اب یہ خود بخود ہی سلیکٹ نہیں ہوگا. تو میں نے یہاں پہ اس کو ڈریگ کر لیا. جو چیز میری وہاں پہ سلیکٹ تھی وہی آئے گی. تو سائز ہم انکریز کر لیتے ہیں. تو کنٹرول T کریں یا آپ اس کی مدد سے سائز انکریز کر لیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب میں سائز انکریز کر رہا ہوں نا، تو یہ ریشو مینٹین نہیں ہے. اگر آپ یہ ریشو مینٹین کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے یہاں پہ سیٹنگ چینج کی ہوگی شاید. تو یہ جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے چھوٹا سا کلپ، یہ ہے ہمارے پاس ان کو لنک کرنے کے لیے. اب اگر میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو اب اگر اس کا میں سائز چینج کروں گا تو یہ سیم ریشو کے ساتھ اس کا سائز چینج ہوگا. بائی ڈیفالٹ آئی تھنک یہ یہاں پہ انیبل ہوتا ہے، تو شاید یہ ڈسیبل ہو گیا ہوگا. تو یہ انیبل ہی ہوتا ہے. تو آپ جب بھی اس کا سائز انکریز کریں گے تو یہ سیم ریشو کے ساتھ ہوگا. اچھا، اگر آپ اس کی ریشو کو مینٹین نہیں رکھنا چاہ رہے تو پھر آپ شفٹ پریس کر لو. اب اگر میں شفٹ کے ساتھ کروں گا تو دیکھو ریشو مینٹین نہیں ہے. تو اگر آپ شفٹ پریس کرو گے تو ریشو مینٹین نہیں رہے گی. اور اگر آپ اس کو یہاں سے ہٹا دو گے، آپ ان لنک کر دو گے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو اپنی مرضی سے سائز انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہو. تو میں یہاں پہ اس کو لنک کر دیتا ہوں. اور اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی، کچھ بھی لکھ لو آپ. اسٹاپ ہم نے لکھ دیا. کنٹرول A کیا اور ہم نے لکھ دیا یہاں پہ اسٹاپ. اب اس کو میں اس روڈ کے اوپر پلیس کرنا چاہ رہا ہوں. کنٹرول T کیا، سائز میں نے تھوڑا سا انکریز کر لیا. اب اس کو اس روڈ کے اوپر میں نے پلیس کرنا ہے. تو دوبارہ سے رائٹ کلک کریں اور ایک منٹ میں یہاں پہ ڈن کر دوں. اور ڈن کرنے کے بعد کنٹرول T کریں، دوبارہ سے رائٹ کلک کریں. اچھا، یہ آپشن ابھی بھی یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی اس لیئر کو یہاں پہ راسٹرائز کر لیتا ہوں. یہ راسٹرائز کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. کنٹرول T کیا اور اب یہاں پہ پرسپیکٹیو آ گیا. تو اب ہم پرسپیکٹیو کی مدد سے اس کو یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اس کو پلیس کر دیا. یہ ایسے کر کے پھر ایسے کر کے پھیلا دو جیسے آپ کو بہتر لگے. یہ ہم نے ایسے کر کے اس کے اوپر پلیس کر دیا. اب یہ جو تھوڑی بہت ہی کسر ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہو. کیسے؟ تو میں دوبارہ رائٹ کلک کروں گا اور میں چلا گیا جی ڈسٹورٹ میں، اور اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں. اس کو بھی نیچے کر لو. اب یہ ہمارے پاس روڈ کے اوپر اس طرح سے پلیس ہو گیا. اس کو آپ یہاں پہ اب اپنے حساب سے دوبارہ سے ری ایڈجسٹ کر سکتے ہو.
تو جہاں پہ آپ کو اس کی جو لک ہے وہ بہتر لگے آپ اس کو وہیں پہ ڈن کر دو. تو ہمارے پاس یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس کو روڈ کے اوپر لکھا ہوا. باقی آپ یہاں سے بلینڈنگ موڈ وغیرہ چینج کر سکتے ہو, تو یہ اسی طرح سے ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم آگے چل کے کور کریں گے, ابھی آپ ان کے اوپر فوکس نہ کریں, آپ صرف ٹرانسفارمیشن کے اوپر ابھی ہم بات کریں تو اسی کے بارے میں آپ یہاں پہ مائنڈ میں رکھیں. تو یہ تھا ہمارے پاس ٹرانسفارمیشن. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور چیز بتانا ضروری ہے. اگر میں یہاں پہ اس امیج کو یہاں پہ لے کے آؤں, دوبارہ سے میں لے کے آتا ہوں جی, اپنی اس امیج کو پکڑا میں نے اور یہاں پہ ڈریگ کر دیا. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ریفرنس پوائنٹ. اب ریفرنس پوائنٹ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو اس کے لیے اگر میں دوبارہ سے کنٹرول ٹی کروں, اب یہاں پہ آپ کو یہ ایک چیک باکس نظر آ رہا ہے, آپ اس کے اوپر چیک لگائیں تو یہ سینٹر میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹر نظر آ رہا ہے, ٹارگٹ. اب آپ اگر اس کو روٹیٹ کرو گے, میں روٹیٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں روٹیٹ کیا تو یہ اسی سینٹر پوائنٹ سے روٹیٹ ہو رہا ہے. اس کو بولتے ہیں ریفرنس پوائنٹ. اب اگر میں اس کو اس جگہ پہ رکھ دوں گا, اب اگر اس کو میں روٹیٹ کروں گا تو یہ اس کے مطابق یہاں پہ روٹیٹ ہوگا. اب اس کے مطابق ہو رہا ہے. اسی طرح اگر میں اس کو یہاں پہ پلیس کر دوں گا, اب یہ اس کے مطابق روٹیٹ ہوگا. ایون کہ ری سائز بھی اسی طرح ہوگا. اگر میں سائز انکریز کروں تو اسی پوائنٹ سے اس کا سائز انکریز ہوگا. اب دیکھیں اسی پوائنٹ سے ہوگا. اور اگر میں اس کو یہاں پہ سینٹر میں لے آؤں, واپس یہاں سے پکڑا سینٹر میں لے آیا, اب یہ سینٹر سے ہی ری سائز وغیرہ جو بھی آپ اس کے اوپر کرو گے وہ ہوگا. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس اس کے پری سیٹ بھی ہیں. اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹاپ لیفٹ پہ آ گئے, مطلب یہاں پہ. پھر اگر آپ سینٹر کے اوپر کلک کرو گے تو یہ سینٹر میں آ گیا. اسی طرح آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا. اب اگر ہم یہاں سے اس کا سائز انکریز کریں, ہائٹ, تو اب دیکھیں کہ اسی ریفرنس پوائنٹ سے اس کی ہائٹ وغیرہ انکریز ہو رہی ہے. اور اگر میں یہاں پہ اس کی وڈتھ کو بڑھاؤں گا تب بھی وہی چیز ہو رہی ہے. اب اگر میں اس کو اس پوائنٹ کے اوپر لگا دوں, یہاں پہ ہم نے لگا دیا, اور اب ہم اس کی ہائٹ کو چینج کرتے ہیں, یہ ہائٹ وڈتھ کو چینج کرتے ہیں, تو اب دیکھیں اسی ریفرنس پوائنٹ سے. اور اگر میں سینٹر سے کروں گا, سینٹر پہ لگا دیا, تو اب یہاں سے اس کی جو ہائٹ وغیرہ ہے وہ سینٹر سے چینج ہوگی. یہ اسکیو ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں, یہ وڈتھ ہائٹ, تو یہ ہمارے پاس ہائٹ ہے, تو یہ سینٹر سے چینج ہو رہا ہے. تو اس طرح سے آپ ٹرانسفارمیشن کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری آج کی کلاس تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو تمام چیزیں ٹرانسفارمیشن کے بارے میں کلیئر ہو چکی ہوں گی. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل کے اوپر آئے ہیں, آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے, تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.